نفرت نہ، کفر تک تو نہ پہنچاؤ۔ اگر تمہارے نزدیک وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ میں نے ایک مناظرہ دیکھا، وہ میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو، یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے، اس میں منفی زیادہ ہے، مثبت کم ہے، اور بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے، اس پہ غلط نہ چھپنے دو، صحیح چھاپو، صحیح چھاپو۔ اگر آپ نے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو، واٹس ایپ مت استعمال کرو، اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو۔ لیکن جو کہ اس ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے وہ پتہ نہیں کسی وہ نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے، اور جنگ ہو رہی تھی، رفع یدین پر جنگ ہو رہی تھی۔ حالانکہ کرنا بھی سنت، نہ کرنا بھی سنت، اور سارا جھگڑا اولا کا ہے، کرنا اولا ہے، نہ کرنا اولا ہے، اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نام ہی گالی گلوچ کا، آخر میں آ کے گالیاں دیتے اور نام بن جاتا ہے مناظر اسلام۔ ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹا، کافر کو بھی گلے لگا، جو جھوٹے منہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچ جا، تیرا پیار محبت اسے کبھی صحیح راستے پر لے آئے گا۔ تو میں آپ سے مذہبی نفرت سے کبھی سمجھوتا نہیں کروں، اگر آپ اس کے کانٹے اپنے اندر رکھتے ہیں تو ابھی آپ بچے ہیں، اس کو بھی سے نکال دو، اس سے توبہ کرو۔ ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی ذات سے محبت۔ جبھی تو نبی روتا ہے، ورنہ کیوں روئے؟ کیوں روتے ہیں؟ روتے روتے کیوں؟ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات کا کیا مطلب؟ تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرو، مسلم بن کے رہو۔ علماء دیوبند نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجع سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لیے سینہ کشادہ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ ایک جنازے میں ہم شریک تھے، بہت بڑے مالدار آدمی، کروڑوں اربوں پتی، ان کی بہن کا انتقال، تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لیے آئے پڑھا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے، اور سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اتنا بڑا آدمی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی، اور جن کم وقتوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں۔ دوبارہ سنو، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں، اور چوتھی کے بعد سلام۔ آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی، اور یہ ان کو پہلے کم وقت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا۔ تو ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے؟ بھائی ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو، جو دیکھ کے مسکراتا ہے، جی چائے پیش کریے کہ ٹھنڈا پیش کریے، حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں،
پروگرام سے ہو جا جلدی نال جا کے پیپسی لے کے آ، اور آپ اس سے متاثر ہو کر 100 کی چیز 200 میں خرید کے جاتے ہو، اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہو، تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو. یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدیں دھو رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں، تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے؟ صحیح اور خطا میں کیا فرق رکھا ہے؟ ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی، سننے والا کیا کہے گا؟ دو میں ہک ہو جائیں. لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چلو، پاک کر کے چلو. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. میں 3 چلے لگا رہا تھا، 3 چلے. تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، کھڑے ہو کر مسجد میں، اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیے اور گاؤں اکٹھا کر لیا. تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا، اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے. ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے، چیز ہے کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول. اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول ہیں، یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. ہمارا امیر کہہ رہا تھا بھائی دعا کرو، اللہ ان کے دل بدل دے، دعا کرو. تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ میں بالکل نیا تھا، میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا، پہلا. تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دی کہ یہ گالیاں دینے والا غلط عادت ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا.